الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کے متعلق بات ہو رہی تھی اور یہ بتایا تھا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کسی حدیث کے متعلق وہ خاموش ہو جائیں اور اس کا حکم کیا ہوگا. تو اس کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ 4 اقوال ہیں. مطلقاً حجت ہے، قابل استدلال ہے اور بلکہ درجے صحت تک پہنچتا ہے. یہی ابن مندہ اور ابن سکن کہتے ہیں. دوسرا ہے علامہ ابن صلاح اور امام نووی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ درجہ حسن تک ہوگا. بات سمجھ میں اگر اس کے ذوق جو ہے کسی دوسرے طریقے سے معلوم نہ ہو. اور تیسرا قول جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے معید اور شاہد مل جائیں تو ٹھیک ہے، قابل استدلال حجت ہوں گے. اگر اس کے معید اور شاہد کہیں دوسرے کتاب میں نہیں ملا تو پھر اس صورت میں اس پہ توقف کیا جائے گا، اس روایت کے مطابق تحقیق کریں گے. بات سمجھ میں آئی نا. اور چوتھا قول یہی ذکر فرمایا تھا بعض حضرات نے، اگر حافظ منظری ذکی الدین منظری رحمہ اللہ جس نے اس سنن ابی داؤد کی تلخیص فرمائی شرح مجتبیٰ کے نام سے لکھی ہے، اگر اس نے بھی خاموشی اختیار فرمائی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ حجت ہے. اگر اس نے اس حدیث کے متعلق کلام کیے تو پھر اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ وہ اس حدیث کے متعلق کیا فرما رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی. پھر آپ کو بتایا کہ تخریج کے ساحل ستہ کے مصنفین اپنے کتابوں میں احادیث لانے کے لیے کیا شرائط رکھتے ہیں. شرائط تخریج کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 شرط رکھے ہیں، ایک اتقان راوی اور دوسرا کثرت ملازمت مع الشیخ. بات سمجھ میں آئی نا. نفس نکاح کافی نہیں ہے. تو امام مسلم رحمہ اللہ صرف پہلے شرط کو ملحوظ رکھتا ہے کہ راوی جو ہے وہ حافظ ہو اور ثقہ ہو، بس یہ کافی ہے. اور آگے کثرت ملازمت کو شرط نہیں لگاتا. وہ فرماتے ہیں کہ امکان لکھا بھی کافی ہے. اگر وہ کسی محدث سے نقل کر رہا ہے اور اس محدث سے اس کا ملاقات ضرور تاریخ ممکن ہے، اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. امکانی طریقہ کافی ہے. اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام نسائی نے اس دوسرے شرط کو ملحوظ رکھا، کثرت ملازمت کو مع الشیخ. البتہ اتقان کو ملحوظ نہیں رکھا. تو اس وجہ سے اس میں بعض روایتیں جو ہے سندن ضعیف بھی پائے گئے. سمجھ آئی بات؟ لیکن پہلے ہی آپ کو بتایا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اہل مکہ کے کو جو جواب لکھے تھے تو اس میں یہی فرمایا تھا کہ اس میں کوئی بھی ساقط اور اعتبار روایت اس کتاب میں نہیں ہوں گے. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایسے ضعیف روایتوں کو جو قابل استدلال نہ ہو اپنے اس کتاب میں ذکر نہیں فرمایا. اس کے طبقات میں آپ کو بتایا کہ یہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس میں ہر روایت قابل حجت قابل استدلال ہے. بات سمجھ میں آئی. اور بہرحال امام ترمذی اور نسائی نے دونوں شرطوں کو ملحوظ نہیں رکھا. انہوں نے اتقان راوی کا بھی اور کثرت ملازمت کا بھی. بات سمجھ آئی. باقی رہ گئی یہ بات کہ اس سنن ابی داؤد کے نسخے
مختلف ہے. بات سمجھ میں آئی. اور عام طور پر اس کے 4 سے 5 نسخے مشہور ہیں. 4 سے 5 نسخے کیا ہیں؟ مشہور ہے. اس کا وجہ ہی دیکھو، نسخے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے کتابوں میں؟ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، اور اسی طرح تمام صحیح ستہ کے نسخوں میں اختلاف ہوتا ہے. اس کا بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ان مصنفین کے زمانے میں یہ کتابیں جو ہیں مدبوط ہوتے نہیں تھے، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے شاگرد لکھتے تھے، استاد املا کراتا تھا. تو ظاہری بات ہے استاد املا کرانے میں ضرورت کے مطابق حاضرین کو دیکھتے ہوئے کمی بیشی کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اسی اعتبار سے 1 سال طلباء ہیں، ان کو بعض ابواب چھوڑ کر استاد نے باقی کو پڑھایا. تو اس وجہ سے جب انہوں نے جا کے اس نسخے کو عام کیا تو پھر اس میں وہ ابواب نہیں ہیں، کیونکہ اس سال استاد نے یہ ابواب چھوڑ دیے تھے. اور اسی طرح کسی اور سال میں بعض دوسرے ابواب کو چھوڑ دیے. تو اس وجہ سے ترتیب میں جو ہے اختلاف کبھی تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی زیادت اور کمی کے اعتبار سے. استاد اپنے ترتیب کو کبھی بدلتا ہے املا کرانے میں، اور کبھی جو ہے کبھی بیشی کرتا ہے. اسی اعتبار سے نسخوں میں بھی تمام صحیح ستہ کے بلکہ تمام کتابوں میں تو جب وہ مطبوع ہو گئے، ان کا طبع کیا گیا ہے، باقاعدہ چھاپ دیے گئے، پھر اسی اعتبار سے جو نسخہ جس کو ملا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جس علاقے میں پہنچا انہوں نے چھاپ دی. تو اس وجہ سے نسخوں کا اختلاف کا بنیادی وجہ یہی ہوتا ہے. اس کتاب میں سب سے مشہور جو نسخہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس نسخے کو کہتے ہیں نسخہ لؤلؤی. کیا کہتے ہیں؟ تو اس کتاب کی شروع میں آپ پڑھیں گے کہ ابتدا میں اس کا ذکر ہے. یہ نسخہ لؤلؤی جو ہے محمد بن احمد بن عامر اللؤلؤی البصری اس کی طرف نسبت ہے، جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہے. مشہور اس کو لؤلؤی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موتیوں کے کاروبار کرتے تھے، وہ موتیوں کے. اور یہ اس کا انتقال 333 ہجری میں ہوا ہے، 333 ہجری میں. اور امام ذہبی رحمہ اللہ اس کا مشہور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جس میں بڑے بڑے محدثین کے اور فقہا کے حالت زندگی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس میں حافظ ذہبی فرماتے ہیں وَكَانَ وَرَّاقًا لِأَبِي داؤد. یہ جو لؤلؤی ہے یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا کاتب بھی ہے، یعنی خاص لوگوں میں سے تھے. وراق بصرے کی زبان میں کاتب کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ جو لؤلؤی ہے یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس 20 سال رہے. اس نے 20 سال یہ سنن امام ابو داؤد کے ساتھ اس سے حاصل کی 20 سال میں. اور آپ شروع میں پڑھیں گے، سب سے شروع میں آپ دیکھیں، اور اس میں جو ہے تو اس کے ابتدا میں کتاب جب شروع ہوتا ہے اور اس میں اس کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ جب کتاب شروع ہوتا ہے اخبرنا الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی قال اخبرنا القاضی امام القاضی ابو عامر القاسم ابن جعفر بن عبد الواحد الهاشمی قال اخبرنا ابو علی محمد بن احمد بن عامر اللؤلؤی. دیکھا نام. اور قال حدثنا ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی في المحرم سنة 75 و200. یہ نسخہ
جو مرتب کیا گیا ہے. لوگ یہ تو 20 سال تک امام ابو داؤد کے پاس رہے اور اس سے علم حاصل کرتا رہا، لیکن یہ سب سے کامل نسخہ اس بنیاد پر ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے یہ سب سے آخر میں سنا گیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور یہ سن جو بتا رہا ہے کون سا سن ہے آپ خود بتائیں. سنہ 75 و 200 بھائی 275 ہجری، اور یہی 275 ہجری امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے انتقال کے سال ہے. یعنی جس سال امام ابو داؤد کا انتقال ہوا اسی سال یہ نسخہ جو ہے اس نے کیا کیے حاصل کیے. تو اس وجہ سے یہ سب سے اور کامل نسخہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نسخہ ایک طرف تو کامل ہے، دوسری طرف بلاد المشرق میں یہی نسخہ مشہور ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ بلاد المشرق میں کیا ہے؟ یہی نسخہ مشہور ہے. تو بہرحال اسی طرح دوسرا نسخہ ہے نسخہ ابن داسا. نسخہ ابن داسا، یہ ابن داسا بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی مشہور شاگردوں میں سے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ابو بکر محمد ابن عبد الرزاق ابن بکر ابن داسا. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مشہور شاگردوں میں سے ہے. اور یہ ابن داسا جس کا جو نسخہ ہے وہ مشہور ہوا نسخہ ابن داسا سے. بات سمجھ آئے. اور امام خطابی رحمہ اللہ جس کا نام حدیث کی تشریح میں آپ بار بار سنیں گے، اساتذہ سے مشہور محدث ہے، اور جس نے ابو داؤد کے سب سے پہلے شرح لکھی ہے. سب سے پہلے شرح کس نے لکھی؟ امام خطابی نے. اور اس نے یہ شرح جو معالم السنن کے نام سے مشہور شرح ہے اور فہم کتاب میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اگرچہ وہی دیکھیے مباحث جو بعد میں متاثرین کے یہاں رائج تھا، تو وہ چونکہ متقدمین میں یہ چیزیں نہیں ہوتے تھے. متقدمین کے یہاں حدیث بیان کرنے کا طریقہ جو ہے یہی ہوتا تھا کہ اس کی سند میں بحث کی جائے اور لغات کی وضاحت کی جائے. بات سمجھ آئے نا؟ اور اصل حدیث کا پہچان بھی یہی ہے. چونکہ بعد میں یہ تو زمانہ آ گیا، ہمارے علماء دیوبند کے ابتداء میں حضرت گنگوہی کے شروحات آپ دیکھیں، الکوکب الدری ہے ترمذی کی، اسی طرح مسلم کے ہیں الحل المفہم، اور اسی طرح دوسرے آپ ان کو دیکھیں پورے کتاب کے اور مختصر حصوں میں وضاحت کیے گئے. ان کے یہاں بھی یہ تشریح نہیں ہوتے تھے جس طرح فقہ. تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی دروس بھی وہ مرتب کیے گئے، ان کے یہاں بھی یہ ترتیب نہیں تھی زیادہ. لیکن یہ جو زیادہ تشریح فقہ کا آ گیا ہے اختلاف کا، یہ سب سے پہلے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کا طریقہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے اس کے بعد سے اب جب تک حدیث میں فقہ کے باعث نہ ہو تو کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ حدیث پڑھا لیں. اور جبکہ فقہ ایک مستقل فن ہے اور حدیث، اب اس وجہ سے ہمارے مدارس میں زیادہ تر فقہ پڑھایا جاتا ہے اور نام حدیث کا ہوتا ہے، اور جرح و تعدیل کے متعلق بات زیادہ نہیں ہوتی ہے اور لغت کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی ہے. جبکہ اصل حدیث کی پہچان جو ہے یہی دو چیزیں ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ ابن داسا کے نسخے کو سامنے رکھتے ہوئے امام خطابی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے معالم السنن. یہ ابو داؤد کی شرح ہے. اور یہ امام خطابی جو ہے یہ ابن داسا کا براہ راست شاگرد ہے. یعنی سمجھ لیں کہ امام ابو داؤد اور امام خطابی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے سب سے قدیم شرح ہے. اور تیسرا نسخہ جو ہے نسخہ رملی ہے. کیا ہے؟ نسخہ رملی. یہ ابو اسحاق ابن موسیٰ الرملی کا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟
ابو عیسیٰ اسحاق ابن موسیٰ الرملی ہے، اور چونکہ ابن داسا اور نسخے لؤلؤی ان دونوں نسخوں میں تقدیم و تاخیر کا فرق تو ہے، بعض ابواب ایک کتاب میں ایک نسخے میں پہلے ہیں، دوسرے نسخے میں بعد میں ہے، لیکن زیادت اور کمی کے اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ البتہ اس کے بعد جو دوسرے نسخے آ رہے ہیں، نسخہ رملی ہے جو تیسرا، اور چوتھا ہے نسخہ ابن العربی نسخہ، اور یہ دونوں نسخے جو ہے یہ کامل نہیں ہے، ان میں بعض ابواب وہ مذکور نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال افریقہ میں بلاد مغرب میں ابن داسا کے نسخہ جو ہے مشہور ہوا ہے، اس کے بعد نسخہ رملی ہے، اس کے بعد جو ہے نسخہ ابن العربی ہے، ابو سعید احمد ابن محمد ابن زیاد بن العربی، بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کی طرف نسبت ہے، اور ایک نسخہ ابو الحسن عابدی کا نسخہ کہتے ہیں، اور اس میں تھوڑے سے روات کے متعلق کلام زیادہ ہے باقی نسخوں کے بنسبت، روات ہیں کہ بات زیادہ کرتے ہیں اس میں، بہرحال وہ بھی زیادہ مشہور نہیں ہے۔ یہ 5 نسخے سنن ابی داؤد کے مشہور ہیں۔ بہرحال باقی رہ گئی ہے کہ اس کتاب کی شروع، بات سمجھ میں آئی نا؟ سنن ابی داؤد کے قدیم زمانے سے مختلف شروحات لکھے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے توجہ شروح لکھنے میں صحیحین کا ہوا اتنا سنن کا نہیں ہوا زمانہ قدیم سے، اور تو اس وجہ سے ایک شرح جو جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے شرح جو اس کتاب کا لکھے گئے ہیں وہ معالم السنن ہے، وہ کیا ہے؟ جو براہ راست امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگرد ابن داسا کے شاگرد ہے امام خطابی، اور جس کا نام ہے ابو سلیمان حمد ابن محمد ابن ابراہیم ابن خطاب اور الخطابی، اپنے دادا کی نسبت سے، خطاب اس کا دادا ہے، اسی نسبت سے اس کو خطابی کہتے ہیں، اور عام طور پر مشہور ہے امام خطابی سے۔ اور امام خطابی رحمہ اللہ کہ یہ شرح سب سے پہلے شرح ہے جو اس کتاب کا لکھے گئے ہیں، اور لیکن اس پہ یہ ہے کہ ہر حدیث کا تشریح نہیں ہے، ہر حدیث کی تشریح نہیں ہے، اور بلکہ اہم ابواب کے اور مشکل روایتوں کی تشریح موجود ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور اسی طرح ایک شرح اس کتاب کے وہ ہے شرح ابن رسلان کہتے ہیں، شرح ابن رسلان، شرح ابن رسلان، اور یہ مشہور محدث ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا شاگرد ہے شہاب ابن رسلان، حافظ ابن حجر کے شاگرد ہیں، اس نے لکھا ہے، اور یہ جامع شرح ہے، 8 جلدوں پہ تھا، لیکن بعد میں کچھ نسخے اس کے نایاب ہو گئے، اس لیے پورے کامل نسخے اس کے نہیں ملتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ اور تیسرا اس کی شرح ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جس کا نام ہے مرقات الصعود، مرقات الصعود، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یہ مرقات الصعود علامہ سیوطی آپ کو پتہ ہے 911 ہجری میں وفات پائے ہیں، 911 ہجری میں اس نے یہ جامع شرح لکھی، لیکن بعد میں اس کا تلخیص جو ہے وہ کی ہے شیخ علی بن سلیمان الدنتی نے، بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس کا نام رکھا درجات مرقات الصعود الی سنن ابی داؤد،
گویا یہ مستقل شرح نہیں ہے. شیخ علی ابن سلیمان الدمنتی نے اس شرح کو یعنی جو سیوطی نے لکھا تھا مرقات الصعود اسی کا تلخیص ہے، خلاصہ ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اسی طرح ایک شرح اس کتاب کے وہ ہے المختصر للمنظری. المختصر یعنی حافظ ذکی الدین المنظری رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، اور اس شرح کا اصل نام ہے المجتبی. کیا نام ہے؟ المجتبی. اور ایک شرح اس کتاب کا جو قدیم شروحات میں شمار ہوتا ہے وہ ہے تہذیب السنن. کیا ہے؟ اور یہ تہذیب السنن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا کتاب ہے، شرح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مشہور شاگردوں میں سے ہے، اور بہت سی کتابوں کا مصنف ہے. علمی کام بہت کیا اس نے، اپنے استاذ کے طرز پر اور اس کے علم کو آگے بڑھایا. بات سمجھ میں آئی نا؟ دنیا کو جو اپنے استاذ کا تعارف کروایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، ان کے ملفوظات، ان کی کتابوں کو شائع کیا، اور یہ خود بھی تفسیر التصنیف ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یہ 751 ہجری میں وفات پائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یہ تہذیب السنن جو علامہ ابن قیم کے ہیں، یہ بھی کوئی مستقل، یہ تمام احادیث کی تشریح نہیں ہے، بلکہ چیدہ روایتوں کا، مشکل روایتوں کا تشریح ہے. اگر یہ پورا کتاب کا شرح ہوتا ہر حدیث کا تو بڑے جامع شرح ہو گئے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور بہرحال ایک شرح اس کے وہ ہے عون المعبود، بلکہ اس طرح سمجھیں کہ غایۃ المقصود. کیا ہے؟ غایۃ المقصود. یہ شمس الحق عظیم آبادی ہندوستان کے ایک مشہور عالم گزرے، پھر اس کا تلخیص کیا اس کے بھائی نے، جس کا نام رکھا عون المعبود. عون المعبود. یہ غایۃ المقصود تو انتہائی تفصیلی شرح ہے. کیا ہے؟ لیکن اس کے تلخیص کیے ہیں اس کے بھائی نے، محمد اشرف عظیم آبادی نے، عون المعبود کے نام سے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شرح بھی یہی شمس الدین یہ شمس الحق عظیم آبادی کا ہی ہے، لیکن اس نے جو تلخیص کیے ہیں وہ تلخیص اپنے چھوٹے بھائی کے نام کر دیے. لیکن ابھی جو ہے یہ وہ تلخیص پایا جاتا ہے جو عون المعبود ہے، مشہور شرح ہے. اور احادیث کی تشریح میں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، وضاحت کے اعتبار سے بہت جامع شرح ہے، اور 4 بڑے جلدوں میں ہے. اور یہ جو اس کا اصل کتاب ہے غایۃ المقصود، جو شمس الدین عظیم آبادی. دیکھو یہ جو شمس الحق عظیم آبادی ہے یا اشرف عظیم آبادی، یہ دونوں اہل حدیث عالم ہیں ہندوستان کے، اور بعض اپنے مسلک کے اعتبار سے تو وہ تشریف وہاں پہ اسی طرح کر لیتے ہیں، لیکن حل کتاب اور حدیث کی وضاحت میں بڑی جامع کتاب ہے، خاص طور پر عون المعبود جو پائے جاتے ہیں. اور اس کے اصل کتاب کے بارے میں حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ بذل الموجود میں فرماتے ہیں فوجدت لکشف مکنوزاتہ قافلہ اور ولجمیع مخزوناتہ حاضرہ. یعنی تمام ایسے خزانے اس میں پائے جاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو صرف یہ ہے کہ اس میں اپنے مسلک کے تائید میں تھوڑے سے غلو کرتا ہے، جو حدیثوں کا ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ورنہ بہت عمدہ شرح ہے. بہرحال ایک شرح ہمارے علماء دیوبند میں جو سب سے جامع شرح ہے، اور بلکہ اب تک لکھے گئے تمام شروحات میں سے سب سے جامع ہر لحاظ سے، وہ ہے بذل المجہود فی حل ابی داؤد. یہ ہے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی. بات سمجھ میں آئی نا؟ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی.
یہ مختلف جلدوں میں پائے جاتے ہیں، بلکہ بعد میں تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے بیروت سے 30 اجزاء میں بھی شائع کروایا تھا، اور بہت تفصیلی شرح ہے اور مختلف ایڈیشنوں میں چھاپ دیے گئے، اور یہ ہر لحاظ سے جامع ہے تمام شروحات کے بنسبت۔ اور حضرت سہارنپور رحمہ اللہ نے یہ شرح آخری عمر میں لکھی، کافی عرصہ حضرت نے ابو داؤد پڑھایا، اور پھر ابو داؤد کے کوئی اس طرح جامع شرح نہیں تھے، انہوں نے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شرح لکھی، لیکن اس وقت عمر زیادہ ہو چکے تھے، اس لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ اس کے خصوصی شاگردوں میں سے، تو لہٰذا تخریج احادیث اور مسائل کو نکالنا یہ وہ زیادہ تر کام اس کتاب کا وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تصنیف تو استاد کا ہے، سمجھ لو کہ یہ کتاب استاد اور شاگرد دونوں کا محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت زکریا رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب استاد نے مکمل کی تو مجھے چھاپنے کے لیے دیا کہ اس کو جا کے طبع کرواؤ، تو مقدمے میں استاد نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ تصنیف تو تعریف تو میری ہے، لیکن جدید بیان جن سوال الی زکریا، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس شرح کا نسبت میرے نسبت کے بجائے زکریا کی طرف کیا جائے، کیونکہ اس کا محنت اس میں زیادہ شامل ہے۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب میں لے گیا تو میں نے چھاپنے کے وقت جب لے گیا تو میں نے یہ جملہ مقدمے میں دیکھا تو میں نے وہ جملہ کٹوایا۔ بات سمجھ، ان لوگوں کے کمال اخلاص، انہوں نے کہا کہ استاد کی کتاب ہے، میرے محنت جیسے بھی ہو تو میرا اس میں کمال نہیں ہے، کمال استاد کا ہے، تو اس لیے میں نے یہ جملہ کیا کروایا، کاٹ دیا چھاپنے سے پہلے۔ بہرحال بڑے جامع شرح ہیں، اور اسی طرح ایک شرح جو ہے انوار المحمود کے نام سے، ہمارے مشائخ کے علماء دیوبند کے جیسے شیخ سہارنپوری کے، شیخ الہند رحمہ اللہ کے، علامہ کشمیری کے، ان تینوں کے ملفوظات کو جمع کیا ہے۔ مولانا نجیب اور صدیق نجیب آبادی نے اس کو لکھا ہے، اور یہ بھی اچھا شرح ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس میں بھی یہی ہے کہ ہر حدیث کی تشریح نہیں ہے جس طرح بدل میں ہے، بدل میں تو آپ کو ہر حدیث سے تشریح ملیں گے، بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن اس میں جو ہے چیدہ چیدہ روایتوں کا وضاحت ہے۔ اسی طرح ایک شرح اس کتاب کے وہ ہے فتح الردود شیخ ابو الحسن صدیقی، اس میں تمام سائے ستہ کی شروحات لکھے، بات سمجھ میں آئی نا؟ اور ایک شرح ہے التعلیق المحمود مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمہ اللہ کے، اور یہ بھی جامع نہیں ہے بلکہ مشکل روایتوں کا تشریح ہے، اس میں بھی کیا ہے مشکل روایتوں کے، اور شراح وضاحت یہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام نووی علماء میں سے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ابو داؤد کی شرح لکھی ہے، لیکن وہ نایاب ہے، اور اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ جو شارح بخاری ہے انہوں نے بھی ابو داؤد کی شرح لکھی ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ انہوں نے بھی ابو داؤد کے شرح لکھی ہے، اور لیکن وہ بھی نایاب ہے۔ اور حافظ عراقی رحمہ اللہ نے ایک شرح لکھی ہے بابو سجود السہو تک، زیادہ نہیں، بابو سجود السہو تک، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ صرف 7 ابواب پر مشتمل ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ اگر یہ مکمل ہو جاتا، کتاب الصلاۃ بھی برا نہیں ہے، سمجھ لیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ اگر یہ پورا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے جلدوں میں ہوتا، سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال پھر مختلف اور بھی شروحات اس کتاب کے لکھے گئے ہیں اور تعلیقات ہیں، اور ایک ہے المنہور العذب المورود، اور یہ شیخ محمود
محمد خطاب السلفی رحمہ اللہ کے ہیں، جو جامعہ ازہر کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ 1352 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اور کتاب الحج تک اس نے یہ کرا لیجیے، کتاب الحج تک۔ اور بعد میں اس کا بیٹے جو ہے امین محمود خطاب السلفی، اس نے اس کو مکمل کیا ہے، اور اس کا نام رکھا کہ فتح الملک المعبود تکملۃ المنہل العذب المورود، اور وہ بھی باب تعظیم بنا تک لکھا گیا ہے، اور آخر کتاب تک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح مختلف شروحات اس کتاب کا لکھے گئے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ چونکہ سند کے متعلق بات ہو جائے، چلیے کر لیتے ہیں۔